یہاں پہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا، سب کی کوئی نہ کوئی ایک ویژن تو ہے نا. جس طرح نون لیگ ہے، یہ کیپٹلزم کی طرف مائل ہے. ظاہر دنیا میں معیشت کے نظام ہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ سوشلزم کی طرف مائل ہے، لیکن اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. ظاہر ہے سوشلزم سے مراد کوئی ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے، یہ معاشی نظام ہے جس کی اپنی خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. کیپٹلزم کی اپنی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. اسلام ان دونوں کے درمیان ہے، ساری چیزیں سوشلزم والی بھی نہیں، ساری کیپٹلزم والی بھی نہیں. تو ٹھیک ہے آپ کوئی تنظیم جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر ہو، ریلیجن کے طور پر نہیں. دیکھیں چائنا جب تک سوشلزم کو پیور سینس میں لے کر چلتا رہا اس نے ترقی نہیں کی ہے. جیسے ہی انہوں نے اس میں تڑکا لگایا کیپٹلزم کا امریکہ کے ذریعے، انہوں نے انڈسٹریز لگائی اپنے ملک میں، اور دیکھیں 30 سال میں وہ 90% لوگوں کو پاورٹی سرکل سے باہر لے کے آ گئے. معجزہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے نا زندہ معجزہ، تو وہ آپ چائنا کو دیکھیں کہ 30 سال میں غریب ترین قوم دنیا کی، اور آبادی بھی ایسی کہ دنیا کا 5واں حصہ وہاں پہ رہ رہا ہے. یاد ہوگا بندے تھوڑے سے ترقی کر گئے سنگاپور کی طرح یا باقی جگہوں کی طرح. اتنی آبادی اور غربت سے انہوں نے نکال لیا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ کمیونزم میں، سوشلزم میں چند ایک چیزیں کمزوریاں ہیں، ان کو ہم اوور کم کریں گے، اور وہ انہوں نے کیپٹلزم کے ذریعے کیا، اور دیکھیں انہوں نے ترقی کی ہے. وقت کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو لرن کیا، اس لیے وہ آج یہاں تک پہنچے. باقی لوگوں کو چونکہ ہسٹری پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگ آ کے نا مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ کوئی ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. ابھی اگلے دن رمضان نشریات میں ہمارے ایک بھائی ہیں، نام لیے بغیر میں پھر وہ کلپنگ شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو وہ مجھے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی چائنا کے پاس کون سا ایسا اسلحہ تھا کہ انہوں نے ترقی کر لی ہے امریکہ کے مقابلے کے اوپر. میں جب بتا رہا تھا بھائی جب تک آپ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پر اسلحہ نہیں بنا لیتے، سائنس میں ترقی نہیں کرتے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. وہ ادھر آ کے ان 25 کروڑ کو بھی مار کے چلے جائیں گے. اور اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے چند ہزار کے پیچھے ساروں کو مروا دینا ہے. قرآن میں سورہ النساء میں ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا، اگر اس نے تمہارا کوئی بندہ مار دیا تو تم نے اس کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی، پھر معاہدے کو آپ نے فالو کر کے نارمز کے ذریعے لے کے معاملے کو چلنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں جی IMF قرضہ منگے تھے کو آیا جے غوری. تو اوقات بات کرو کرنے والی. تو کہہ رہے چائنا کیسے اوپر آ گیا. بھائی چائنا کو امریکہ ہی اوپر لے کے آیا. پچھلے 300 سال میں دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ثابت کیا ہے. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا ہے گریٹ برٹن سے، اور اس آزادی میں بھی فرانس نے کردار ادا کیا تھا. فرانس نے اپنی جنگ کا بدلہ لیا تھا. فرانس کو ایک جنگ میں شکست ہوئی تھی گریٹ برٹن سے. تو جب یہ فریڈم کی سٹرگل شروع ہوئی امریکہ میں تو فرانس نے امریکہ کی مدد کی. اور یہ اسٹیچو آف لبرٹی جو آپ کو نظر آتا ہے نا امریکہ کا، یہ فرانس نے گفٹ کیا ہوا ہے ان کو. خیر امریکہ کیا وہ اس نے آزادی کیا حاصل کی، وہ تو پھر آج تک سپر پاور ہے. 1776 سے لے کے 1776 اور آج 2024. پھر اللہ نے ان کو ریسورسز بھی ایسے دیے ہیں، پھر دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے، وہاں کو پہنچ بھی نہیں سکتا، بالکل دور سمندروں میں. وہ جہاں چاہے اپنے اڈے بنا لیتے ہیں، ادھر پہنچنے کے لیے کون پہنچے. تو جتنی ترقی ہوئی ہے ان پچھلے آپ کو 250-300 سال میں، امریکہ اس کے پیچھے جی، سیدھی سی بات ہے. سائیں وہ ہیں جی، وہ ہیں سپر پاور، کوئی شک نہیں اس کے اندر. ورلڈ وار 2 امریکہ نے جتوائی ہے. تو ہمارے بھائی وہ کہہ رہے تھے جی چائنا کہاں سے ترقی، اور چائنا بھائی امریکہ کا حامی تھا ورلڈ وار 2 میں. یہ جو 5 بڑے ملک ہیں نا جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس، سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران، یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی. الائیڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے. 2 ایشین ہیں، چائنا اور رشیا. 2 یورپین ہے، UK اور فرانس، اور ایک امریکہ. یہ 5 ہیں.
یہ دنیا کی پالیٹکس کے پنجتن پاک ہے، سمجھ لیں آپ، ایلیٹ جن کے پاس پاور ہے، چاہے ہمیں برا لگے، سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے. پھر جیت لو، محنت بھی نہیں کریں گے، ہم جیتیں گے کیونکہ ہم تو ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے. او بھائی، اللہ تو نہیں یہ کہتا. اللہ تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں، تقدیر پھر بھی غالب آ سکتی ہے امتحان کے طور پر، جو آپ کوشش کریں نہ ملے. جو مولا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. سب کچھ ٹھیک تھا، رزلٹ میرے حق میں نہیں آیا، اللہ کی مرضی. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ مثال دے رہے ہیں جی جاپان. بھائی جاپان کی ساری ترقی امریکہ نے کروائی ہے، اور جاپان ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی ترقی یافتہ ملک تھا. پرل ہاربر کے اوپر جب حملہ کیا انہوں نے، دیکھا اس زمانے میں ان کے پاس کتنے جہاز تھے. ٹوئٹا کار اس وقت امریکہ جاپان سے لیتا تھا ورلڈ وار 2 سے پہلے. ٹوئٹا دنیا پہ چھائی ہوئی تھی. ہونڈا تو بعد میں آئی نا، جب ورلڈ وار 2 میں غربت آ گئی اور لوگ کار افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہونڈا نام کا حضرت ہونڈا تھے، ایک ان کا نام تھا ہونڈا. حضرت ہونڈا نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، گاڑیاں تو نہیں، اس نے پرانے انجن جو ہے وہ موٹر بائکس میں لگا کے، تو سائیکل کو موٹر بائک بنا کے، تو اس طرح سلسلہ پھر آہستہ آہستہ گاڑیاں بنانی شروع کی. آج حضرت ہونڈا کا فیض پوری دنیا میں ہے. حضرت ٹوئٹا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو جاپان تو اس وقت بھی ترقی کر گیا تھا. پاکستان نے تو آج تک ترقی کی نہیں نا. ترقی کے بعد ان پہ زوال آیا جو ورلڈ وار 2 میں وہ جنگ ہارے. لیکن چونکہ ان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے تھے، پھر دنیا کی ہمدردی ان کی طرف ہوئی. پھر تھوڑی سی اشک پوشی کی امریکہ نے بھی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چلے میں آپ کو فنڈ کروں گا. پھر جاپان کو انہوں نے قرضہ دیا، اور اس زمانے میں پاکستان نے بھی قرضہ دیا ہوا ہے جاپان کو. آپ کو پتہ ہے جاپان بالکل ہی رہ گیا تھا نا، تو پاکستان نے قرضہ دیا تھا جاپان کو. آج تک ہم فخری بتاتے ہیں، بس ہمارے پاس یہی ہے جی. ایمریٹس جو ہے وہ PIA نے لانچ کی تھی، اور PIA نے ادو کی تھی لانچ. ہوں کتنے جے پرانی گلا یاد کر کر کے روو. تو جاپان میں ساری انویسٹمنٹ امریکہ نے کی، کرتے کرتے ترقی کر کے آج امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں. تو بھائی وہی ہیں غوث وقت امریکہ ہے. ہاں، پالیٹکس کا. جرمنی، اللہ کے بندو، جرمنی تو دنیا میں ماڈرن جتنی بھی انوینشنز ہیں ان کے پیچھے جرمنی ہے. خواہ وہ کیمسٹری کی فیلڈ میں ہو، میکینیکل کی فیلڈ میں ہو، ایٹامک انرجی کی فیلڈ میں ہو، اسپیس کی فیلڈ میں، سب کچھ جرمنی ٹاپ کے اوپر تھا. آئنسٹائن کہاں سے تھا؟ جرمنی سے تھا. امریکہ نے کتنے سائنٹسٹ، امریکہ اور رشیا نے جرمن کے لیے تھے. اس لیے تو ہٹلر نے پوری دنیا کو آگے لگا لیا تھا. ان کی جو فضائیہ اس وقت کدھر پہنچی ہوئی تھی، تو ٹیکنالوجی تھی جرمنی کے پاس. ورلڈ وار 2 میں وہ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہار گئے. تو پھر جرمنی کا جو وزیر اعظم اس وقت بنا تھا، اس نے سب سے پہلے یورپ سے معافی مانگی، امریکہ سے جا کے معافی مانگی کہ یہ کھر دماغ ہمارے پہ مسلط ہوا تھا ہٹلر، اس کے گناہوں کی سزا ہماری عوام کو نہ دے. ہم اکٹھے رہتے ہیں، صلح کر کے آگے چلیں گے، ہمارے ساتھ دوستی کریں. یورپین نے کہا ٹھیک ہے جی، دوستی کریں گے، آپ کو قرضے بھی دیں گے. امریکہ نے آ کے جرمنی میں انڈسٹریز لگائی ہیں. آج دنیا میں 5 ٹاپ کے ملکوں میں جو اکانومی ہے اس میں جرمنی آ گیا. پیچھے کون ہے؟ غوث وقت امریکہ. اسرائیل کے پیچھے کون؟ غوث وقت امریکہ. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ، اور نہ سو تہاڈی اوقات، ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کو اس کے پیچھے لگایا، بعد میں وہاں ایک فرم ہائر کر لی کہ امریکہ سے ہماری دوستی کرا دو، اور اس کو ڈالرز پے کرنا شروع کر دیے. جو آتا ہے قوم کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چلا جاتا ہے. پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹرک کے پیچھے لگا رہے ہیں. وہ صرف ان کو پتا ہے، جیسے انڈیا میں جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں نا تو پاکستان کے خلاف کمپین چلے گی. پاکستان کے خلاف انڈیا کو کمپین چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان تو اپنے بوجھ کے تلے خود دبا ہوا ہے. مرے ہوئے کو کس نے مار کے مردہ متھے لوانا ہے کہ بھئی کفن دفن کا بھی بندوبست کرنا پہ جائے؟ انڈیا کا دماغ خراب ہے. ہم خود اپنے آپ کو مارنے کے لیے کافی ہیں.
اور یہ میں درد کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں اڑا رہا, درد کے طور پر. ہم کوئی غلام ہے جی؟ آپ غلام ابن غلام ہے, بالکل غلام ہے, کوئی شک نہیں ہے. صرف ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے غلامی کا ٹیگ آپ سے ہٹایا ہوا ہے. ادروائز بھائی جب امپائر دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتی ہے پھر امپائرز کی مرضی چلتی ہے. اس دفعہ چونکہ ایک تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا سٹائل کے ورلڈ وار 2 جیتنے کے بعد بجائے یہ کہ امریکہ, یو کے, چائنا, فرانس اور رشیا پوری دنیا کو بانٹ لیتے کہ جی ہندوستان آپ لے لیں, فلاں ہم لے لیں, اس دفعہ ان کا نہیں یار, ان کو آزادی دو آزادی, اوپر ہم ہوں گے, نیچے یہ اپنی بنا لیں جو کچھ کرنا ہے. اوورال اقوام متحدہ ہماری ہوگی. اس لیے دیکھیں ویٹو پاور 5 کو ہے, انڈیا کو کیوں نہیں دے رہے؟ مجھ سے اگر پوچھا جائے نا 6 نمبر پہ اگر کوئی ویٹو پاور کا حقدار ہے تو انڈیا ہے. دنیا کی 5واں حصہ آبادی کا انڈیا میں. اور آپ کو اب میں بتاؤں آج کے فکر یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی چائنا سے بڑھ گئی ہے جی. چائنا 1 ارب اور 48 کروڑ ہے اور جو انڈیا ہے وہ اس کو کراس کر چکا ہے, 49 ہے یا 1.5 ارب کے قریب. تو دنیا کا سب سے بڑا ملک اسے ویٹو پاور نہیں وہ دے رہے. ہم خوش ہیں ساڈی وے نال, وہ تہاڈی کیوں اوقات ہے تہاڈی وے نال نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں, ان کو ہم کدھر ویٹو پاور دیں, ان کو تو ہم نے آزاد کیا تھا, ملکہ عالیہ نے ہمیں آزاد کیا تھا. ہاں جی 15 اگست کو یا 14 اگست کو 1947 میں آزادی کس نے دی ہوئی ہے؟ یو کے نے دی ہے. اسی لیے ان کی ملکہ آتی ہوتی تھی ہمارے پاس, یہاں پہ صدر یو بھی لیے پھرتے تھے. آج بھی مائی باپ وہی ہیں بھائی, انہی کی ریلوے لائنز ہیں, یہ ساری نہری نظام انہی کا چل رہا ہے, ان کا فیض جاری ہے. تو وہ رائٹ رکھتے ہیں دنیا کو رول کریں. انہوں نے ارن کی ہے یہ پاور, دنیا کو شکست دے کے. آج وہ اوپر بیٹھے ہوئے, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں انہوں نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو چونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد اب قوموں یعنی نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بنے ہیں, اس لیے انہوں نے اوورال پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. کسی کو ویٹو پاور نہیں دیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انڈیا جو مرضی کر لے, ویٹو پاور انہوں نے نہیں دینی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی انڈیا نے تو نہیں جنگ جیتی نا, جنگ تو ہم 5 ملکوں نے جیتی تھی, آپ تو ہمارے غلام ہو, ہم آپ کو ویٹو پاور کیوں دیں؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں مستقبل میں کبھی انصاف پر آ گئے تو یقیناً حق بنتا ہے, جو دنیا میں سب سے بڑی اس وقت آبادی کے لحاظ سے بھی اور اکانومی میں بھی اوپر جا رہا ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے, اور کئی ملکوں کا رائٹ بنتا ہے. ہم تو بہت نیچے آتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. بہرحال یہ ہے ساری صورتحال, لیکن ہم خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. بالکل رہیں جی. نوجوانوں کو آپ ان کا ذہن خراب کریں تاکہ وہ جا کے KFC اور میکڈونلڈ کو جا کے توڑ